الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کے نام سے جو قانون پیش کیا گیا ہے اور جسے خواجہ سراؤں کے حقوق کے محافظ قانون کے طور پہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ قانون دراصل خواجہ سراؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی تخلیق پہ راضی نہیں ہیں اور جو جنس دے کے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے وہ اس جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس قانون کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی مولویوں نے اس پہ شور ڈالا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام کے مخالف ہو۔ اس قانون کے چیپٹر نمبر 2 میں کسی بھی ٹرانسجنڈر کو بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنی صنفی شناخت اپنی مرضی سے کرنے کا جو حق دیا گیا ہے، وہ حق دراصل اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے۔ جب آپ یہ حق ٹرانسجنڈر کو دے رہے ہیں تو یہ خواجہ سرا کو حق نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ حق اس بندے کو دیا جا رہا ہے جو اللہ رب العزت کی تخلیق پہ راضی نہیں اور اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتا ہے۔ پھر اگر آپ اس بات میں سچے ہیں کہ یہ حق ہم نے خواجہ سرا کو دیا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور چیک اپ کروانے کے بعد جو اس کی جنس متعین ہوتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے وہ اس کی جنس کے طور پہ لکھ دیا جائے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے بلوغت کے بعد یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ میں جو جنس فیل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے وہ جنس کا تعین کرے اور اپنی مرضی سے وہ جنس لکھوا لے۔ اب نادرا میں ایک ظاہراً عورت نظر آنے والی نادرا میں جا کے کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مرد فیل کرتی ہوں اس لیے مجھے مرد رجسٹر کیا جائے، تو نادرا کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ اس کی اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر سکیں۔ نادرا کو اسے مرد ہی رجسٹر کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مرد نادرا کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں عورت ہوں اور میں اپنے آپ کو بطور عورت رجسٹر کروانا چاہتا ہوں، تو نادرا کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس کی اس ڈیمانڈ کو رد کر سکیں۔ اور یہ کوئی فرضی اور خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ 2021 میں جب اس بل میں ترمیم کے حوالے سے شور اٹھا تو وزارت داخلہ سے یہ پوچھا گیا کہ اب تک اس قانون سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، تو اس وقت شیخ رشید نے وزارت داخلہ کی طرف سے جو اعداد و شمار پیش کیے وہ اس بل کے نقصانات کے حوالے سے انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ ان اعداد و شمار میں یہ بتایا گیا کہ جولائی 2018 سے جولائی 2021 تک صرف 3 سالوں میں 28,723 لوگوں نے اس بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جنس تبدیل کروانے کی کوشش کی، جن میں سے 16,530 مرد ایسے تھے جو عورت بننا چاہتے ہیں، 12,154 عورتیں ایسی ہیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، 9 لوگ ایسے ہیں جو مرد سے خواجہ سرا بننا چاہتے ہیں، اور خواجہ سرا سے مرد بننے کی درخواست دینے والوں کی تعداد 21 تھی اور خواجہ سرا سے عورت بننے والوں کی تعداد 9 تھی۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو وزارت داخلہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ اسمبلی میں پیش کیے جا چکے ہیں، یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے تبدیل کروائی ہوئی جنس کا ہمارے معاشرے کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں ایک مرد نادرا میں جا کے اپنی جنس تبدیل کرواتا ہے اور پھر آپ کے پاس گاڑی میں اگر عورتوں کے لیے الگ سے آپ نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں آپ کی ماں بہن بیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے سیٹ پہ یہ اس کے پہلو میں جا کے بیٹھے گا۔ شادی میں اگر آپ نے کہیں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہوا ہے تو یہ مرد جو اپنی جنس تبدیل کروا چکا ہے یہ وہاں عورتوں والے حصے میں جا کے بیٹھے گا۔ جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو بیٹی کو نظر آتا ہے کہ مجھے بیٹی ہونے کی صورت میں حصہ کم ملے گا، تو وہ باپ کے فوت ہونے سے پہلے جا کے اپنی جنس تبدیل کروا کے بیٹا بن جائے گی اور دوسرے بیٹوں کے برابر حصہ لے لے گی، اور جب حصہ مل گیا اس کے بعد وہ دوبارہ پھر سے اپنے آپ کو
عورت ڈکلیئر کر سکتی ہے، تو آپ کے پاس ان ساری خرابیوں کو روکنے کے لیے کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ قانونی طور پہ یہ اختیار دے چکے ہیں کہ جس ٹرانسجینڈر کو جو اپنی صنف محسوس ہوتی ہے، جو وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ جب یہ آپ حق دے دیں گے تو پھر آپ کسی مرد کو عورت بننے سے یا عورت کو مرد بننے سے کسی طور پہ بھی نہیں روک پائیں گے۔